ایوب کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، اور جماعت میں سزا دی ہے جس کو بھی خداوند کا پاک روح ہدایت دے وہ اس حوالے کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ نشچے دوسروں کا دیپک بجھ جائے گا اور اس کی آگ کی لو نہ چمکے گی، اس کے ڈیرے میں کا اجالا اندھیرا ہو جائے گا اور اس کے اوپر کا دیا بجھ جائے گا، اس کے بڑے بڑے ڈگ چھوٹے ہو جائیں گے اور وہ اپنی ہی یکتی کے دوارا گرے گا، وہ اپنا ہی پاؤں جنگل میں پھیلائے گا، وہ پھندوں پر چلتا ہے اور اس کی ایڑی پھندے میں پھنس جائے گی اور وہ جال میں پکڑا جائے گا، پھندے کی رسیاں اس کے لیے بھومی میں اور جال راستے میں چھپا دیا گیا ہے، چاروں اور سے ڈراؤنی وستویں اسے ڈرائیں گی اور اس کے پیچھے پکڑ کر اس کو بھگائیں گی، اس کا بل دکھ میں سے گھٹ جائے گا اور وپتی اس کے پاس ہی تیار رہے گی، وہ اس کے انگ کو کھا جائے گی، ونکال کا پہلوٹا اس کے انگوں کو کھا لے گا، اپنے جس ڈیرے کا بھروسہ وہ کرتا ہے اس سے وہ چھین لیا جائے گا، وہ بھینکرتا کے راجا کے پاس پہنچایا جائے گا، اور جو اس کے یہاں کا نہیں وہ اس کے ڈیرے میں واس کرے گا اور اس کے گھر پر گندک چھترائی جائے گی، اس کی جڑ سوکھ جائے گی اور ڈالیاں کٹ جائیں گی، پرتھوی پر میں اس کا سمن مٹ جائے گا اور بازار میں اس کا نام کبھی نہ سن پڑے گا، وہ اجالے سے اندھیارے میں دھکیل دیا جائے گا اور جگت میں سے بھی بھگایا جائے گا، اس کے کٹمبیوں میں اس کے کوئی پتر پوتر نہ رہے گا اور جہاں وہ رہتا تھا وہاں کوئی بچہ نہ رہے گا، اس کا دن دیکھ کر پشچم کے لوگ چکت ہوں گے اور پورب کے نواسیوں کے روئیں کھڑے ہو جائیں گے، نسندہ کٹل لوگوں کے نواس ایسے ہی ہو جاتے ہیں اور جس کو پرمیشر کا گیان نہیں رہتا اس کا ستھان ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے جو کلام مقدس میں سے بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے شریر کا انجام، دی کانسیکوینسز آف وکڈنس۔ ابھی یہ جو حوالہ آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے یہاں پر شریر کے انجام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہاں پر تقریباً 28 باتیں ہیں جن کا ذکر ہے کہ یہ ساری آفتیں، مصیبتیں، مشکلات، مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اس شخص پر آتی ہیں جو شرارت کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرتا، جو گھنونے کاموں کو اپنی زندگی میں سے باہر نہیں نکالتا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھیں، میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ گدھے کی اور چیتے کی آپس میں بحث ہوئی۔ گدھے نے چیتا جسے ہم ٹائیگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چیتے سے کہا کہ گھاس جو ہے وہ بلو ہوتی ہے، تو چیتے نے کہا نہیں گھاس بلو نہیں ہوتی، گھاس تو گرین ہوتی ہے۔ تو گدھا نے کہنا شروع کیا نہیں ایسا ہی ہے، گھاس ہوتی ہی بلو ہے۔ تو وہ جب کافی دیر تک بحث و مباحثہ کرتے رہے تو چیتے نے کہا اچھا اگر تجھے یقین نہیں آتا تو چل بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ گھاس جو ہے وہ گرین ہوتی ہے یا بلو ہوتی ہے۔ تو چیتے نے کہا ٹھیک ہے چل لائن کے پاس چلتے ہیں، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ دونوں جو ہیں وہ بادشاہ کے پاس گئے، لائن کے پاس، شیر کے پاس گئے، اور گدھے نے جا کر شیر سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بتائیں کہ گھاس جو ہے وہ بلو ہوتی ہے یا گرین ہوتی ہے۔ تو چیتے نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ گھاس جو ہے وہ گرین ہوتی ہے، لیکن یہ جو گدھا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ گھاس جو ہے وہ بلو ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے، جو کنگ تھا، لائن تھا، اس نے کہا کہ گھاس جو ہے وہ بلو ہوتی ہے، گھاس بلو ہوتی ہے۔ تو گدھا جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اچھلنا کودنا شروع کیا
اور وہ وہاں سے چل نکلا. اور اس سے پہلے کہ گدھا جاتا, بادشاہ نے کہا کیونکہ چیتے کو پتہ نہیں ہے اس لیے یہ سزا کے لائق ہے, تو اس کی سزا جو ہے وہ 1 سال کی خاموشی ہے کہ چیتا جو ہے وہ 1 سال تک کسی کے ساتھ بات نہیں کرے گا. تو چیتا بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا کہ بادشاہ یہ کیا, ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے, میں اپنی سزا قبول کر لیتا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پوچھو. اس نے کہا آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ گھاس جو ہے وہ گرین ہوتی ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا بلو ہوتی ہے, میں نے مان لیا, لیکن آپ نے مجھے سزا کیوں دی ہے؟ تو بادشاہ نے اسے جواب دیا اور اسے کہا کہ میں نے تجھے سزا اس لیے دی ہے کہ تو ایک عقل مند جانور ہے, تو ایک عقل مند مخلوق ہے, تو بہادر ہے, تو دلیر ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بے وقوف مخلوق کے ساتھ جا کر بحث و مباحثہ کر رہا ہے کہ گھاس بلو ہوتی ہے یا گھاس گرین ہوتی ہے. بادشاہ نے اس سے کہا کہ بے وقوفی جو ہے وہ بڑا اونچا بولتی ہے, اور جب بے وقوفی بولتی ہے تو حکمت خاموش ہو جاتی ہے, حکمت اپنا منہ بند کر لیتی ہے. تو اس لیے میں نے تجھے سزا دی ہے کہ جب تجھے پتہ تھا کہ یہ بے وقوفی کر رہا ہے تو تو نے عقل مند ہوتے ہوئے اپنا منہ کیوں نہیں بند کیا؟ تو میرے عزیزو, بہت دفعہ ہم اپنی شرارت کی وجہ سے, اپنی وکڈنس کی وجہ سے, اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے, اپنی بری عادات کی وجہ سے, اپنے برے طور طریقوں کی وجہ سے خدا کے جلال سے اور خدا کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں. کین یو سے آمین؟ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے شریر کے انجام کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو وکڈ پرسن ہے کس طرح کی آفتیں, مشکلات, مسائل اور پریشانیوں سے وہ گھرا رہتا ہے. یہاں پر اس حوالے کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھوں گا, پلیز غور سے سنیے گا. اور جو چیز آپ کو ایک آفت کے طور پر نظر آئے اس کو اپنی بائبل میں ضرور ہائی لائٹ کیجئے گا. لکھا ہے کہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا, اس کا چراغ بجھا دیا جائے گا, اور اس کی آگ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا. روشنی اس کے ڈیرے میں تاریکی ہو جائے گی, اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا. اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے, اور اسی کی مصلحت اسے نیچے گرائے گی, کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھنستا ہے, کوئی اسے نہیں پھنساتا, اور پھندوں پر چلتا ہے. دام اس کی ایڑی کو پکڑے گا, دام کہتے ہیں پھندے کو, اور جال اس کو پھنسا لے گا. کمند اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے, یعنی پھندا جو ہے, ٹریپ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, اور پھندا اس کے لیے راستہ میں رکھا گیا ہے. دہشتناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی, یعنی ہر طرف اسے ڈر, خوف اور دہشت ہی رہتی ہے, اور اس کے در پہ ہو کر اسے بھگائے گی. اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا, اور آفت اس کے شامل حال رہے گی. وہ اس کے جسم کے اعضاء کو کھا جائے گی, ایون کہ اس کے اعضاء جو بدن کے وہ بھی اس کے لیے نہیں رہیں گے سلامت. لکھا ہے بلکہ موت کا پہلوٹا اس کے اعضاء کو چٹ کر جائے گی. وہ اپنے ڈیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا, اور دہشت کے بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے گا. وہ جو اس کا نہیں اس کے ڈیرے میں بسے گا, اس کے مکان پر گندک چھترائی جائے گی, نیچے اس کی جڑیں سکھائی جائیں گی, اور اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی. یعنی ہر طرف سے آفت ہی آفت ہوگی, مشکلات ہی مشکلات. اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی, اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا. وہ روشنی سے اندھیرے میں ہنکا دیا جائے گا. ہنکانا کہتے ہیں دھکیل دینے کو, پش کرنے کو, اور دنیا سے کھدیڑ دیا جائے گا.
اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا اور نہ پوتا، یعنی اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوں گے، یعنی لوگ پھر اس سے دیکھ کر سیکھیں گے کہ کس قدر شریر کی یہ تباہی بربادی رکھ چھوڑی گئی ہے، جیسے وہ جو پہلے ہوئے ڈر گئے تھے۔ ناراستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے۔ What a sad story، ہاں؟ کتنا افسوس ہے، کتنی لان تان ہے، کتنی تباہی اور بربادی ہے، کتنی رسوائی ہے یہاں پر، لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے یہ اس کے لیے ہے جو شرارت کو، جو گناہ کو، بدی کو، ناراستی کو اور اپنی ہٹ درمی کو نہیں چھوڑتا۔ کین یو سے آمین؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سوچ کر آمین کہا کریں، سوچ کر آمین کہا کریں، کیونکہ جب آپ آمین کہتے ہیں تو آمین کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو، پھر آپ ایک کووننٹ میں، ایک عہد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں تقریباً 15 باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شریر کے بارے میں خدا کیسے سوچتا ہے، خدا کی نظر میں ایک شریر کی کیا ویلیو ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا دل جو ہے وہ راست باز کی طرح کے ساتھ لگا رہتا ہے، راست باز کے اوپر خدا کی آنکھیں سدا لگی رہتی ہیں، اور خدا کے کان جو ہیں وہ ایک راست باز کی دعا کی طرف لگے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے کہ شریر کے بارے میں خدا کیسا سوچتا ہے، شریر کے بارے میں خدا اپنا رویہ کیسا رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، محض سن کر چرچ سے واپس چلے جانا از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ نہ دیں۔ پہلی بات، اس سے پہلے میں ان کے بارے میں بتاؤں، یاد رکھیں جو نیکی کا جو الٹ ہے وہ برائی ہے، ٹھیک ہے، اور بھلائی کا جو الٹ ہے وہ شرارت ہے، اور شرارت کرنے والے شخص کو شریر کہا جاتا ہے۔ ہیلو، بات کی سمجھ آئی ہے؟ کس کو شریر کہا جاتا ہے؟ شرارت کرنے والے کو۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے اس شریر کے بارے میں بتاؤں، آپ بتائیں کہ شریر کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے تو ہم اس کو شریر کہتے ہیں؟ شرارت تو میں نے آلریڈی بتا دیا، کوئی نئی چیز بتائیں مجھے۔ شرارت کیا ہوتی ہے یہی بتا دیں مجھے۔ گھما پھرا کے کام کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے مذاق میں کرنا اور ایک ہوتا ہے پرپس فلی کرنا۔ اوکے گڈ، اور کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں جی، گند پانا۔ اوکے، گند پانے سے مراد یہ ہے کہ کچن کو گندا کر دینا۔ ہاں جی، ہاں جی، لیٹ ہر اسپیک۔ لوگوں میں فساد ڈال دینا۔ ہاں جی، ہاں جی، اور شرارت سے اور کیا آپ کے ذہن میں آتی ہے بات؟ خدا کے کاموں کو کے ساتھ ایک کا نہ کرنا۔ گڈ، شاباش، ویل ڈن۔ جتنی باتیں آپ نے بتائی سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ساتھ اس میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو آلریڈی نو آل دیز تھنگس، آپ کو سب یہ ساری باتوں کا آلریڈی پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کمی کہاں پہ ہے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ کین یو سے آمین؟ نہ کہنا آمین، غلط باتوں میں آمین نہیں کہنا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جو پازیٹیو باتیں ہیں، جو صحیح باتیں ہیں، ان کے لیے کہیں، کیونکہ وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی آمین، ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں جی ٹھیک، ایسے کرتے رہتے ہیں۔ تو جب میں غلط باتوں کے لیے کہتا ہوں آمین، تو جب آپ کہہ دیتے نا آمین، تو پھر اس کا مجھے پتہ چلتا ہے، ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار سنن نہیں دے، سمجھن نہیں دی گل، آمین کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے تو یہی تو آپ کو الرٹ رہنا ہے، اس لیے تو آپ کو الرٹ رہنا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ کیا ہم ٹھیک بات پر آمین کہہ رہے ہیں یا غلط بات پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اوکے، آئی نو کہ آج ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اس کو آج ختم کیا جائے، اس بات کو آج جو سلسلہ شروع کریں ہم لوگ شریر کے انجام کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں شریر آپ سب نے ابھی بتایا کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کوئی نئی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کوئی ابہام نہیں رہے گا ہمارے درمیان میں، کوئی شک نہیں رہے گا کہ شریر کون ہے، ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایک اور بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب بھی کبھی کوئی نیگیٹو بات کی جاتی ہے نا، تو ہم ہمیشہ
دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں کہ تیرے بارے چ کہہ رہے تیرے بارے چ گل ہون رہی ہے. تو دوسرے کو جج کرنے کی بجائے آج اپنے آپ کو پرکھیں, آج اپنے آپ کو ذرا جانچیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. کہیں یہ ساری باتیں جو ایوب کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں وہ کہیں ساری میری بارے ہی میں تو نہیں ہے, کہیں مجھ پر ہی تو لاگو نہیں ہو رہی ہیں. سو ڈونٹ جج ادرس, صرف اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا آیا میرا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں. اور ایک اور بات میں ساری باتیں بیان کرنے سے پہلے جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وی آل آر ناٹ پرفیکٹ. کوئی ہم میں ہے جو کامل ہو یہاں پر بیٹھا ہوا؟ کوئی ہے وہ تو دسو یار میں تہاڈی شاگردی چ پینا ہے. ہاں جی, یسو ہے, اس کے علاوہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے میں نے ان کا پوچھا ہے. میں نے کہا اگر کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوئے تو مجھے بتائے, میں اس کا شاگرد ہونا چاہوں گا. کوئی بھی نہیں ہے. وی آر ناٹ پرفیکٹ. تو اس لیے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنی طرف آج تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں. جو شریر جو ہے میں نے آلریڈی بتایا ہے, جس کو جو شرارت کرتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے. اور داؤد جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد خدا کے دل کے موافق شخص تھا, اور وہ کہتا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے. وہ ہر اپنا لفظ اور اپنی سوچیں جو ہے وہ بھی خدا کے تابع رکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے شرارت کے کاموں سے بچا, باز رکھ, دور رکھ, بچا. بچانے کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکٹ می. ٹھیک ہے, میرے ہر وہ راستہ جو شرارت کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ ہو, اس کو بلاک کر دے, اس کو روک دے. تو میرے عزیزو, کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سے شرارت کو نہیں نکالتے, اگر ہم اپنی زندگی میں سے دوگلے پن کو نہیں نکالتے, اگر ہم اپنی جو دوہری چال چلتے ہیں اس سے کنارہ کر کے ایک طرف نہیں آتے, تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا جو ہے وہ بھی گناہ گنی جاتی ہے. آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں, جتنے مرضی روزے رکھ لیں, جو کچھ مرضی کر لیں, خدا اس چیز کو کسی کھاتے میں نہیں لے کے آتا. لکھا ہے امثال پرووربس چیپٹر 28 ورس 9 میں, جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. نفرت انگیز کو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے نفرت؟ جو اردو بولنے والے ان کو سمجھ ہوگی. انتہائی قابل نفرت, صرف نفرت نہیں بلکہ انتہائی قابل نفرت چیز ہے. اور خدا ایسے شخص کی دعاؤں کو انتہائی قابل نفرت محسوس کرتا ہے. حالانکہ دعا کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن جب ہم گناہ کی حالت میں رہ کے کرتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی گناہ کے برابر کنسیڈر کی جاتی ہیں. پھر دوسری بات کہ شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے. اور ذبیحہ کہتے ہیں ہدیے کو, نذرانے کو, جو ہم خداوند کے گھر میں لے کر آتے ہیں. اور امثال پرووربس چیپٹر 15 ورس 8 میں لکھا ہے کہ شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے. آپ سب جانتے ہیں حننی اور سفیرہ کے بارے میں. انہوں نے بھی خداوند کے حضور میں ہدیہ لے کے گئے تھے نا. کسی کو یاد ہے کیا لے کے گئے تھے وہ؟ کس چیز کا؟ اپنی جائیداد کا. انہوں نے بھی دیکھا دیکھی اپنا گھر بیچا اور بے گھر ہو گئے, اور ان کا وہی ہدیہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنا. وہ دونوں میاں بیوی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک ہی دن ہلاک ہو گئے, اور ہلاک ہونے کے بعد سیدھا جنت میں گئے, ہے نا؟ ہاں نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ گناہ کے ساتھ کوئی شخص خداوند کو پسند نہیں آ سکتا. تو اس لیے میرے عزیزو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پرفیکٹ ہوں یا آپ پرفیکٹ ہو جائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے کاملیت کی طرف بڑھیں, ہم خداوند کے قد کے اندازہ تک پہنچے, اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم گناہ کے چنگل میں پھنس نہ جائیں, گناہ کے جو سیند ہے یہاں پر, اور ابھی جس کو ہم ٹریپ کہتے ہیں, کہیں اس میں پھنس نہ جائیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے, گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. دروازے پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سینت لگا کے جو بیٹھا ہو, کس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, گھات لگا کر بیٹھا ہے. تھینک یو بھائی جی. دروازے پر وہ گھات لگا کر بیٹھا ہے کہ کب اسے موقع ملے اور وہ ہمیں اپنے منصوبے کے لیے استعمال کر لے. تو اس لیے میرے عزیزو,
کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اگر ہمارا دل خداوند کی طرف راست نہیں ہے تو ہمارے ہدیے نذرانے جو دے یکیاں جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایلی کے جو بیٹے ہیں, ایلی کاہن جو ہے اس کے بیٹے شریر تھے, وہ شرارت کیا کرتے تھے, ان کے دل خداوند کے ساتھ لگے ہوئے نہیں تھے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 1 سیموئیل چیپٹر 2 ورس فرام 12 to 25 میں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایلی کے بیٹے شریر تھے, اس لیے وہ ہلاک ہوئے کیونکہ انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. وہ بغیر خداوند کو پہچانے قربانیاں چڑھا رہے تھے, پادری بن کر بیٹھے ہوئے تھے, عبادتیں بھی کروا رہے تھے, قربانیاں بھی چڑھوا رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے, لیکن ان کے دل خداوند کے ساتھ راست نہیں تھے. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ قربانی چڑھانے سے پہلے ہی اپنا حصہ مانگنے کے لیے آ جاتے تھے. انہوں نے ایک 3 رکھا سیخ شاخہ ایک آلہ بنایا ہوا تھا, وہ آتے تھے اور اس کے اندر ڈالتے تھے, اور جتنا اس کے اندر گوشت ہوتا تھا اس کو وہ لے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ پلیز پہلے قربانی سے چڑھا رہے دو, پھر تھی لے جاؤ جنہ تانوں گوشت چاہیے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں, ہمیں کباب بنانے کے لیے گوشت جو ہے وہ ابلا ہوا نہیں بلکہ کچا چاہیے. وہ خدا کی قربانیوں کو حقیر جانتے تھے. تو بہت دفعہ میرے عزیزو ہم خداوند کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, ہم دعائیں بھی کرتے ہیں, ورشپ بھی کرتے ہیں, ورشپ میں لیڈ بھی کرتے ہیں, کلام بھی سناتے ہیں, اپنے اوپر ٹائٹل بھی لگا دیتے ہیں پادری کا یا ورشپ لیڈر کا یا ایونجلسٹ کا, لیکن اس کے باوجود ہمارے کرتوت جو ہے, ہمارے کام جو ہیں وہ گھنونے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی خود بھی شامل ہوں. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو جانچیں. جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میرے منہ پر نگہبان بٹھا, مجھے جانچ اور مجھے پرکھ کہ دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, اگر ہے تو اس سے کنارہ کریں, اگر نہیں ہے تو اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں. ایلی کے بیٹوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شریر تھے اور وہ عورتوں کے ساتھ جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی ہم آغوشی کیا کرتے تھے. وہ خدا کے لوگوں سے خدا کی نافرمانی اور گناہ کروایا کرتے تھے. ایلی کے بیٹوں کی وجہ سے لوگ خداوند کے گھر میں آنے سے گھن کھانے لگے. اور گھن کھانا آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا, ناپسند کرنا. تو میرے عزیزو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص ہلاکت کا فرزند ٹھہر جائے, ہماری وجہ سے کوئی ٹھوکر کھائے, ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے, ہم کسی کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث نہ بنے. کیونکہ اگر ہم بچائے گئے ہیں تو پھر ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ دوسرے بھی سب بچ جائیں, اور اگر ہم خود ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں تو پھر بے شک جو کوئی جدھر مرضی جائے, نو پرابلم. اب کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے. شریر کی قربانی بھی نفرت انگیز. آپ اس کو پرووربس چیپٹر 21 ورس 27 میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ مثال 21 باب کی 27ویں آیت میں کہ شریر کی قربانی اسے خدا کے قریب لانے کے بجائے اسے خدا سے زیادہ دور کر دیتی ہے. کیسے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم نکما خداوند کے حضور میں چڑھاتے ہو تو کیا اس سے خدا خوش ہوگا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے ملائکی نبی کے صحیفے میں کہ یہی چیز اب اپنے ذرا مالک کو دیکھ کر دیکھو, اپنے باس کو ذرا دیکھ کر دیکھو, تو کیا اس سے وہ خوش ہوگا؟ نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے ملائکی نبی کے صحیفے میں ہی کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اور اگر میں خدا ہوں تو پھر میرا ڈر اور خوف کہاں ہے. اس لیے میرے عزیزو اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو جانچیں, اور دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں اور آپ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. چوتھی بات کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ شریر کے کاموں سے بھی خداوند کو نفرت ہے. لکھا ہے پرووربس چیپٹر 15 ورس 9 میں کہ شریر کی روش سے خداوند کو نفرت ہے. اور روش کس کو کہتے ہیں ہم؟ عادات کو, عادات. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے جانے اور انجانے گناہوں کا بھی خداوند کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت دفعہ ہم ہیبیچول سن کرتے ہیں, ہیبیچول عادتاً گناہ کرتے ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کی روشنی میں لے کر آئیں, تاکہ روشنی میں ساری تاریکی کے جو دھبے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. پھر پانچویں بات کہ شریر کی کمائی بھی باطل ہے.
یعنی اس میں بلیسنگ نہیں ہے, اس میں برکت نہیں ہے. آپ اس کو دے سکتے ہیں پرووربس چیپٹر 11 ورس 18. وہ محنت زیادہ کرتا ہے مگر حاصل اسے بہت کم ہوتا ہے. ہر مہینہ وہ کام کرتا رہتا ہے لیکن مہینے کے اینڈ پہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا ہے. اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے, اس کی زندگی میں بڑھوتری نہیں ہے, اس کی زندگی میں ترقی نہیں ہے, اور اسے دوسروں کا محتاج بننا پڑتا ہے. یہ اس شخص کی حالت ہے جو خداوند کے ساتھ راست نہیں ہے. اوکے, چھٹی بات, شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے. پرووربس چیپٹر 15 ورس 6 کہ جو شریر ہے اس کی آمدنی میں بھی پریشانی ہے. وہ کماتا تو ہے مگر خوشی خوشی اپنے بل ادا نہیں کر پاتا. وہ بل ادا کرنے کے لیے تھوڑے سے ادا کر لیتا ہے, پھر باقی جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ اب یہ باقی کے بل میں کہاں سے ادا کروں. اس کی آمدنی میں خوشی نہیں ہے بلکہ اس میں پریشانی ہے اور اسے بلا وجہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیں, یہ خدا کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم صرف پریشان ہی رہیں, بلکہ خدا کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم خوش رہیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خوش رہو, پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. اور یہ اسی وقت ہوگی, یہ خوشی اور شادمانی ہماری زندگی کا حصہ جب ہم خدا کے ساتھ دیانتدار اور وفادار ہوں گے, اور خدا کے ساتھ جب ہم انٹیمیسی میں زندگی بسر کریں گے. کین یو سے آمین؟ ناؤ آئی وانٹ ٹو ہیئر اے بگ آمین. آمین. پھر آگے لکھا ہے 7ویں بات کہ خداوند شریروں سے دور رہتا ہے. پرووربس چیپٹر 15 ورس 29 کہ خدا کلام مقدس میں کہ راست بازوں کے قریب رہتا ہے لیکن شریروں سے دور رہتا ہے. تو میرے عزیزو, آج ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں میں خدا کے سے دور تو نہیں ہوں, کہیں میں خدا کے قریب ہوں یا نہیں ہوں, یا میری اسپرچل کنڈیشن جو ہے وہ کیسی ہے, میری روحانی حالت جو ہے وہ کیسی ہے. کہیں میرے منہ کے اوپر کوئی ماسک تو نہیں ہے جو میں نے چڑھا رکھا ہے. جب میں لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو آئی ایم پرفیکٹ, لیکن جب جیسے ہی لوگ جاتے ہیں تو وہ مکھوٹا جس کو کہتے ہیں, جو ماسک کہتے ہیں, اس کو اتار کے پھر ہم اپنا حقیقی چہرہ جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی ابتری سے باہر نکل آئیں. پھر آگے 8ویں بات, شریر آفت کے دن کے لیے رکھا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جوب چیپٹر 21 ورس 30 میں کہ خدا نے شریروں کو آفت کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ جب بھی آفت ہوتی ہے تو پھر جو ہلاک ہوتے ہیں سب سے وہ پہلے اس آفت کا تباہی اور بربادی کا نشانہ بنتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ شریر بھوسے کی مانند ہوں گے جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے. آپ اس کو فرسٹ سام اور اس کی 4th ورس میں اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ بھوسے کی مانند ہے ان کو کوئی قیام نہیں ہے, ان کی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. وہ آج یہاں کل وہاں تو پھر چوتھے دن کہیں اور, ان کی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم شریروں کی مجلس میں سے باہر نکل آئیں اور راست بازوں کی مجلس کے پیروکار بن جائیں. آمین. اگلی بات, شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی. سام 32 ورس 10 میں لکھا ہے, یعنی کلام مقدس میں لکھا, اگر آپ زبور کی کتاب ایوب کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں تو ایوب کے بارے میں جب ابلیس خدا سے بات کرتا ہے تو وہ بھی اس بات کو مانتا ہے, اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ تو نے اس کے چوگرد ایک تحفظ کی باڑ لگا رکھی ہے, ہیج آف پروٹیکشن اس کے چوگرد تو نے لگا رکھی ہے کہ میں اس کے قریب بھی نہیں جا پاتا. تو میرے عزیزو, جو راست باز ہیں خداوند ان کے چوگرد جو ہے وہ آگ کی دیوار ہوتا ہے, لیکن جو شریر ہوتے ہیں ان کے چوگرد جو ہیج آف پروٹیکشن ہوتی ہے وہ بھی گرا دی جاتی ہے. تو اس لیے وہ ایک آفت سے نکل کر دوسری آفت میں پڑ جاتا ہے, ایک مسئلے سے نکل کر دوسرے مسئلے میں پڑ جاتا ہے, ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے, ایک پریشانی سے نکل کر دوسری پریشانی میں پھنس جاتا ہے. تو میرے عزیزو, کہیں ہمارے حالات ایسے تو نہیں ہیں. آگے لکھا ہے کہ شریر کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. پرووربس چیپٹر 13 ورس 25 کہ وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا کسی بھی چیز سے وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا, اس کی زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے.
تو میرے عزیزو آج ذرا اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں, اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ میں کیسا ہوں. Am I satisfied with my life, with my circumstances یا نہیں؟ پھر آگے لکھا ہے شریر کے گھر پر خداون کی لعنت ہے. Proverbs chapter 3 verse 33 میں کہ شریر کے گھر کے اوپر لعنت ہے. لعنت سے آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ لعنت کیا ہوتی ہے؟ قرض تو لعنت کو اردو ترجمہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے, انگلش میں قرض کہتے ہیں لعنت کو. اور بتائیں. اچھی چیز اس سے دور ہو جائے. لعنت کو کیا آپ جس طرح برکتوں سے خالی ہونا. لعنت کا مطلب ہے پھٹکار, پھٹکار, کمی, گھاٹا. یہ لعنت کے زمرے میں آتا ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریر کے گھر پر لعنت ہے. اور گھر میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ ٹی وی, فریج, بس. اور بندے, افراد جو ہیں, خاندان کے افراد جو ہیں وہ بھی لعنت کے ماتحت آتے ہیں. مینس کہ ہسبینڈ اینڈ وائف اور چلڈرن سب پھر آپ جب گھر کے اندر ہیں, جتنے بھی افراد ہیں آپ سب پھر اس لعنت کے ماتحت آ جاتے ہیں. اور یاد رکھیں ایک شخص جو ہے وہ اپنے سارے خاندان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے. آپ اکن کے بارے میں جانتے ہیں. اکن کے گناہ کی وجہ سے وہ اور اس کا خاندان اور اس کے مال مویشی تک سنسار کر دیا گیا. آپ کورا کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب اس نے موسیٰ کے خلاف منصوبہ بندی کی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو اور اس کے خاندان کو اور اس کی ہر ایک چیز کو اور جتنے لوگ اس کے گروہ میں شامل تھے ان سب کو زمین کھا گئی, نگل گئی, زمین پھٹی اور وہ سب زمین کے اندر چلے گئے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے سارے خاندان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے. لیکن اب ذرا اس کو الٹ کر کے دیکھیں. لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ایک شخص جو ہے وہ اپنے سارے خاندان کی برکت, بڑھوتری اور ترقی کا باعث بھی بن سکتا ہے. آمین. تو کوشش کریں کہ ہم اپنے خاندان کی بہتری, ترقی اور بڑھوتری کا باعث بنے, نہ کہ ان کی ندامت کا باعث بنے. اور ہم لوگ سب ایشین ہیں, ہاں جی, اور ہم عزت اور بے عزتی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ایشیا میں ہم سب ایشین ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیٹس سی وی آر سٹنگ ان پاکستان, ناٹ ان یو کے, اوکے. اگر کسی کی بیٹی, بہن یا بیوی گھر سے بھاگ جائے تو بڑی عزت کی بات ہوگی, بے عزتی ہوگی. اور پھر آپ کیا کریں گے بے عزتی کی وجہ سے؟ منہ چھپائیں گے. شرمندگی کی وجہ سے آپ بولڈلی کسی کے سامنے جا کر نہیں جائیں گے, سامنا پیش نہیں کریں گے, اپنا منہ نہیں اس کو دکھائیں گے, آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے. تو میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی, کمزوری آئے تو اس سے ہم اپنے آپ کو بھگائیں نہیں, اپنے آپ کو اس سے چھپائیں نہیں, بلکہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ ہیئر آئی ایم لارڈ, یہ گناہ, یہ کمزوری, یہ کمی میری زندگی میں پائی جاتی ہے, تو اس کو میری زندگی میں سے دور کر. اور شاید آپ کو یاد ہو تھوڑے ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو خداوند کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. کافی سارے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے. اور پھر میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو آج ابھی اسی وقت اس پول میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہے؟ تو کوئی بھی نہیں, صرف چند ہاتھ, اور وہ بھی وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے آلریڈی لیا ہوا تھا بپتسمہ. تو میرے عزیزو, ہم دنیا داری کی شرمندگی سے تو بھاگتے ہیں, لیکن کیا ہم آزادی کے ساتھ دوسروں کے سامنے, اپنے خدا کے سامنے, اپنے گناہوں پر ہم شرمندہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس شرمندگی کو بھی ہم لوگ قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آگے 13ویں بات کہ شریر کی اقبال مندی گناہ ہے. اقبال مندی پتہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں جی, ترقی, اپ لفٹنگ, اس کی ترقی جو ہے وہ بھی خداوند کی نظر میں گناہ ہے. کیا کرتا ہے شریر؟ وہ بڑی ہیرا پھیری کر کے اپنا بڑا مال جمع کر لیتا ہے, بڑا اچھا خوبصورت گھر بنا لیتا ہے, ایک بڑی سی گاڑی رکھتا ہے, اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں کہتے ہیں واہ یار کیا ترقی اس بندے نے کی تھی. لیکن وہ ترقی ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر ہم نے جائز طریقے سے اس کو نہیں کمایا. ہاں جی, پھر لوگ ہمارے منہ پہ تو ہماری تعریف کرتے ہیں لیکن ہماری پیٹھ پیچھے ہمیں غلط لفظوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں.
پھر 14ویں بات، شریر خدا کے گھر کا بھی لحاظ نہیں کرتے، وہاں بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آتے، اس لیے خدا نے یرمیا سے کہا کہ تو شریروں کے لیے دعا نہ کرنا۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جرمیا چیپٹر 14 ورس 11 میں خدا نے کہا کہ شریروں کے لیے دعا بھی نہ کرنا۔ تو خداوند کے نزدیک اگر ہم نفرت انگیز ہیں تو خدا مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ 15ویں اور آخری بات، شریروں کی باتوں سے شہر اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ پرووربس چیپٹر 11 ورس 11 میں لکھا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ اپنی شہر کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے، آئیے دوسروں کے لیے ہم عزت کا باعث بنے، دوسروں کو مضبوط کرنے والے بنے، نہ کہ دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والے، دوسروں کو اپ لفٹ کرنے والے بنے، نہ کہ دوسروں کے اندر کیڑے نکالنے والے، دوسروں کو گلے لگانے والے بنے، نہ کہ دوسروں کو پش آف کرنے والے، اپنے آپ سے دھکیل دینے والے لوگ بنے۔ کیونکہ میں اور آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور خدا مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو پھر میں اور آپ کون ہیں جو اپنے ہی بھائی کو یا بہن کو ہم اپنے سے کم تر سمجھیں؟ تو میرے عزیزو، آئیے آج اپنے آپ کو ہر طرح کی شرمندگی، ہر طرح کی پشیمانی، ہر طرح کی رسوائی سے دور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آج خداوند کے سامنے جھکا دیں اور کہیں کہ خداوند، میں اپنے تمام جانے انجانے گناہوں کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، جو میں نے کانشیسلی یا انکانشیسلی کیے ہیں، ان گناہوں کا تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، جن کو میں نے منصوبہ بندی کر کے جو گناہ کیے ہیں، یا میں نے جو بغیر فل بدی جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، آج ان کی بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ آئیے آج ذرا اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو پرکھیں، کیونکہ ہم داؤد کی طرح خدا کے دل کے موافق تو بننا چاہتے ہیں، لیکن داؤد کی طرح دعا نہیں کرنا چاہتے کہ خداوند مجھے جانچ اور مجھے پرکھ اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ آئیے آج اپنے آپ کو خداوند کے سامنے خاکسار بنا دیں، بڑی عاجزی، انکساری اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ خداوند، میں اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہوں۔ I don't care what other people say about me۔ بھول جائیں لوگوں کو، یاد رکھیں یہ لوگ جو ہیں آپ کو خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کر جا سکیں گے، صرف آپ اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو خدا کی بادشاہی کا حصہ بنائیں گی، باقی اور کچھ نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، صرف خدا کی پرواہ کریں کہ کہیں خدا آپ کو تو شریر نہیں کہتا، کہیں خدا آپ کو تو یہ نہیں کہتا کہ آپ بدکاروں میرے سامنے سے دور چلے جاؤ۔ خدا کی سنیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر کیا کہتا ہے، کیا وہ یہ کہتا ہے کہ شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر؟ کیا آج آپ یہ الفاظ سن سکتے ہیں جیسے خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں؟ کیا خداوند جب آج آپ کو دیکھتا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، تو کیا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یا یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں؟ یا وہ ہمیں دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا تو اگر بدی ہماری زندگی میں ہوگی تو کیا وہ ہماری حالت زار کو، ہمارے دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں اور پریشانیوں کو دیکھ پائے گا یا نہیں؟ ہرگز نہیں میرے عزیزو۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند، آج میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر خاک اور راکھ میں بیٹھ کر اپنے تمام جانے اور انجانے گناہوں کا، اپنی ساری کمی کمزوری کا اور اپنے سارے گھاٹے کا خداوند تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں۔ خداوند تو مجھے یسوع کے نام سے معاف کر، یسوع کے خون سے دھو کے پاک صاف کر، مجھے دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی کے روح سے معمور کر، تاکہ میں ہر طرح کے حالات میں خداوند تیرے ساتھ دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی میں اپنی زندگی بسر کروں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی آر اے فیملی، ہم ایک الہی خاندان ہے۔ یہ جو ہمارا خاندان ہے اس دنیا میں بھی رہے گا اور آخری آنے والے جہان میں بھی قائم رہے گا۔ جو ہمارے فزیکل بلڈ ریلیشنز ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ جو ہمارا
यीशु के खून के वसीले से जो रिलेशन बना है ये एटर्नल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आइए खुदा की कलीसिया के लिए और खुदा के लोगों के लिए बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली का बायस बने, दूसरों को अपलिफ्ट करने का बायस बने, ना कि उनको गिराने का। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अब आप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। अब मैं तेरा खादम होते हुए इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन तमाम जिंदगियों में और खानदानों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और खुदावंद उससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने पाक रूह के वसीले से हमारी तरबियत कर, हमारी कांट छांट कर और हमें ऐसा बना कि हम तुझे पसंद आ जाएं। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को तू हमारी जिंदगियों में जारी कर, अपने आसमान को खोल और खुदावंद तू हमें ऐसा बना कि हम एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली का बायस ठहरे। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस कलाम के वसीले से हमारी कांट छांट कर, हमारी तरबियत कर और हर उस बात को जो हमारी ज़िंदगी में है और तुझे नापसंद है उसको यीशु के नाम से दूर कर।